بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آڈیو فرینڈز فورم کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ ہم مسائل فقہ میں نجاسات سے متعلق پڑھ رہے تھے اور لسٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کورس میں شامل پیشاب اور پخانے سے متعلق مسائل بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ کن کا پیشاب اور پخانہ نجس ہوتا ہے اور کن کا پاک۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے خون۔ آج ہم خون سے متعلق 3 مسائل فقہ کا مطالعہ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی ساتھ ہی کریں گے۔ تو آ جائیے مسائل کی طرف۔ ٹاپک ہے نجاسات میں خون اور توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر ہے 93۔ توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 93 دیکھیے۔ مسئلہ نمبر 93، انسان کا اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے، پس ایسے جانوروں مثلاً مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کا خون نجس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیشاب پخانہ بھی انسان کا نجس تھا، اور انسان کے ساتھ ساتھ ان تمام جانوروں کا خون نجس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ خون جہندہ کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اگر رگ کاٹی جائے، ان کو ذبح کیا جائے تو ان کا خون اچھل کر نکلے۔ تو ان تمام جانوروں کا خون نجس ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہوں یا حرام گوشت ہوں، کہ جن کا خون رگ کاٹنے پر اچھل کر نکلتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کا خون اگر رگ کاٹی جائے تو اچھل کر نہیں نکلتا، مثلاً مچھلی یا مچھر، تو ایسے جانوروں کا خون نجس نہیں ہے۔ دوہرا لیتے ہیں ایک مرتبہ، انسان کا خون نجس ہے اور تمام جانوروں کا خون نجس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ اس میں حلال اور حرام جانوروں کا کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے۔ حلال ہو یا حرام، تمام جانوروں کا خون نجس ہے اگر وہ خون جہندہ رکھتے ہیں۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 93۔ اب آئیے مسئلہ نمبر 94 کی طرف۔ پہلے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ نمبر 94، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے، لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس لینے سے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور جو حلال گوشت ہیں، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو ضروری مقدار میں جو خون نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، وہ تو نجس ہے، لیکن جو تھوڑا خون بدن میں باقی رہ جائے گا وہ پاک سمجھا جائے گا۔ حلال جیسے آپ بقرعید کی مثال لیں، جب قربانی کرتے ہیں تو بہت سارا خون نکل جاتا ہے، لیکن 100% خون اس جانور کے، اس حلال گوشت جانور کے جسم سے نکل نہیں جاتا، کچھ تھوڑا خون اندر بھی رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو ضروری مقدار میں جو خون نکل جائے تو جو باقی خون اندر رہ گیا ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں وہ نجس ہو سکتا ہے، وہ نجس ہو جائے گا، اصلاً تو وہ پاک ہے کیونکہ وہ اندر رہ گیا ہے، ضروری مقدار میں خون نکل گیا، باقی خون جو اندر رہ گیا وہ پاک ہے، لیکن وہ نجس ہو جائے گا دوبارہ، وہ نجس ہو جائے گا اگر جو باہر جو خون نکل گیا ہے وہ کسی وجہ سے اندر چلا جائے، چاہے وہ جانور کے سانس لینے کی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو ذبح کرتے تو وہ سانس لیتا ہے جلدی جلدی تیزی سے، یا جانور کا سر اونچی جگہ پہ ہے اس کی وجہ سے وہ خون تھوڑا اندر چلا گیا، جو باہر نکلا تھا وہ دوبارہ اندر چلا گیا، تو اس صورت میں وہ جو باہر والا نجس خون تھا وہ اندر چلا گیا، وہ نجس جو اندر پاک خون تھا اس کو بھی وہ نجس کر دے گا۔ ٹھیک ہے،
اگر وہ باہر جو خون نکل گیا ضروری مقدار میں، اگر وہ اندر نہیں جاتا تو اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے گوشت بھی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. آپ جو گوشت کاٹتے ہیں اگر اس میں سے خون کے قطرے نظر آئیں اور جو ضروری مقدار میں خون نکل گیا تھا وہ باہر سے اندر نہیں گیا تھا تو اندر والا خون جو ہے وہ پاک ہے، تو یہ گوشت بھی جو ہے وہ نجس ہوگا. تو بعض اوقات گوشت کی کٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو قربانی کے گوشت میں وہ جو خون نظر آتا ہے اگر باہر سے خون اندر نہیں گیا تھا اور یہ وہی خون ہے جو اندر رہ گیا تھا ضروری مقدار نکلنے کے بعد، تو یہ خون پاک ہوتا ہے، تو اندر والی چیزیں بھی پاک رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر اس کا خلاصہ دہرائے دیتے ہیں کہ وہ جانور جو حلال گوشت ہیں اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو جو خون نکل جاتا ہے عام طور پہ ضروری مقدار جو اس میں خون نکل جاتا ہے، تو جو اندر جو باہر خون نکلا وہ تو نجس ہے. آپ کو معلوم ہے خون جہندا رکھتا ہے حلال گوشت جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ باہر جو خون نکلے گا وہ تو نجس ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خون جہندا رکھتا ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اندر جو خون رہ گیا ہے ضروری مقدار نکلنے کے بعد وہ پاک ہے، سوائے اس کے کہ وہ باہر جو نکل گیا ہوا خون ہے وہ اندر چلا جائے، تو پھر اندر والے خون کو بھی نجس کر دے گا. ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 97، مسئلہ نمبر 97 خون کی ہی ہیڈنگ میں اس کو پڑھتے ہیں. اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر ختم ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے. دانتوں کے کونوں میں سے خون نکلتا ہے بعض اوقات اور وہ ظاہر نکل کے منہ میں آتا ہے، منہ میں ہی ہوتا ہے، منہ میں ہی رہتا ہے عام طور پہ، وہ خون بھی نجس ہے. جو دانتوں کی ریخوں سے خون نکلتا ہے، دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، وہ نجس ہے. لیکن اگر لعاب دہن یعنی تھوک، اگر چونکہ وہ خون عام طور پر بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا ہے، تو اگر وہ تھوک کے ساتھ مل جائے، مخلوط یعنی مل جانا، اگر دانتوں سے نکلنے والا، دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون تھوک کے ساتھ مل جائے اور ختم ہو جائے، وہ تھوک ہی بن جائے. اب جب ہم تھوکے تو ہم کو خون نظر ہی نہیں آیا، مثال کے طور پہ اتنا مل گیا کہ خون ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ تھوک نجس نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر وہ خون جو دانتوں کی ریخوں سے خون نکلا ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کے ختم نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ تھوک جو ہے وہ بھی نجس ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون تھوک کے ساتھ مل کے ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ تھوک جو ہے وہ پاک سمجھا جائے گا. عزیز طلباء، آج ہمارے کورس میں یہی 3 مسائل فقہ تھے جن کا ہم نے مطالعہ کیا اور سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے بڑی حد تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب اس میں سے اگر کوئی سوال کیے جائیں تو آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اور عام زندگی میں آپ کو یہ مسائل انشاءاللہ کام آئیں گے. عزیز طلباء، ہم نے مسائل فقہ میں سے آج مسئلہ نمبر 93، 94 اور 97 کو پڑھا اور سمجھا. آج کے لیے ہمارا دوسرا موضوع جو بنیادی باتیں کتاب میں سے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اصول دین. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول توحید یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسرا عدل یعنی اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے. تیسرا نبوت یعنی اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. چوتھا امامت یعنی اللہ نے آخری نبی کے بعد ہماری ہدایت کے لیے 12 امام بھیجے. امام دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں. پانچواں قیامت یعنی وہ دن جب اللہ اچھے لوگوں کو انعام دے گا اور برے لوگوں کو سزا دے گا. تو عزیز طلباء، یہ 5 اصول دین ہیں. آپ میں سے بہت ساروں کو انشاءاللہ ویسے ہی یاد ہوں گے لیکن یہاں ہم نے دہرا دیے تاکہ مزید پکے ہو جائیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے ذہن نشین کر سکیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. ان کے بارے میں ایک ایک جملہ ہم نے بیان کیا. امید ہے اس کو اب سمجھ لیں گے اور یاد کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ
ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.